کیا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ تبرک اور توسل جیسے عنوانات سے یکسر خالی ہیں؟ کیا 8 شوال کو جنت البقیع میں اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مزارات کا انہدام ایک سیاسی عمل تھا یا کوئی شرعی یا دینی فریضہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ ناظرین کرام، صدر اسلام سے آج تک بلاد اسلامیہ میں بالخصوص اور تمام عالم میں بالعموم اولیاء اللہ کے مزارات پائے جاتے ہیں، جہاں عقیدت مند مسلمان حاضر ہو کر خدا کی عبادات بھی انجام دیتے ہیں اور صاحب قبر سے توسل کے ذریعے خدا کو پکارتے ہیں۔ جب آل سعود کو حجاز مقدس پر غلبہ حاصل ہوا تو محمد بن عبد الوہاب کے فتوے کے ذریعے 1925 میں جنت البقیع کے تمام مقدس مزارات کو منہدم کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید اس توسل کو اور تبرک کو جائز قرار دیتا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بہترین نظیر ہے، جہاں حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میرا یہ لباس میرے بابا کے اوپر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور پھر اس عمل کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ جب بشارت دینے والا پہنچا، حضرت یعقوب کے چہرے پر لباس یوسف ڈال دیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ توسل و تبرک کا حکم بھی ہے اور اس کا اعجاز بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ قدر بھی ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس طرح سے ظرف زمان افضل ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ظرف مکان بھی افضل ہو سکتا ہے۔ جس طرح سارے دن اور رات اور سارے لمحے، ساری گھڑیاں، ساری ساعتیں ایک جیسی نہیں بلکہ ان میں کچھ افضل بھی ہیں، اسی طرح ساری زمینیں بھی برابر نہیں ہیں، ان میں افضل بھی ہیں۔ اب اگر کوئی قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کھڑے ہو کر خدا سے دعا کرتا ہے تو وہ عام زمینوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر اور افضل ہے اور اس کی اپنی شان ہے۔ قبر مصطفیٰ، قبر اہل بیت اور قبر اصحاب کرام پر حاضر ہونے والے کسی شرک کے مرتکب نہیں ہوتے، وہ اصل میں ظرف مکان کی افضلیت تلاش کراتے ہیں اور قرآن کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر آتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔